بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ سبق چل رہا ہے نواسخ جملہ کا۔ نواسخ جملہ کا مطلب ہے کہ یہ کچھ الفاظ ہیں جو جملہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملے کے اجزاء میں اعرابی تبدیلی لاتے ہیں، اس کے اعراب میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ کچھ عوامل ایسے ہیں جو نصب دیتے ہیں اور کچھ جزم دیتے ہیں اور کچھ جر دیتے ہیں، تو ہم نصب دینے والے عوامل پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں دونوں اجزاء اس میں ظاہر ہیں اور اس میں ضمیر نہیں ہے، تو آج ہم اس میں ضمیر کے اوپر عامل داخل کریں گے اور دیکھیں گے کہ ضمیر میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ضمیر مبنی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مبنی آن باشد کے مانند برقرار۔ مبنی وہ ہوتا ہے جو برقرار رہتا ہے، اس کا اعراب تبدیل ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر اعراب تبدیل نہیں ہوتا تو آنے والا عامل، آنے والا ناصب کیسے اس کو نصب دے گا اور آنے والا جار کیسے اس کو جر دے گا، یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم سمجھیں گے۔ مشق کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ ہے ہوا کسل، وہ سست ہے۔ اب آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو متاثر کرتے ہیں، یعنی اس کے رفع کو نصب میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا کے اوپر جو زبر ہے یہ انا کی وجہ سے ہے، نہیں، یہ اس کا اعراب ہے ہی نہیں۔ ضمیر کے اوپر زبر واو کے اوپر انا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا اعراب اپنا ہے، برقرار رہتا ہے۔ البتہ ضمیر خود بدل جاتی ہے، اعراب نہیں بدلتا۔ جتنی ضمیریں آپ جانتے ہیں 14، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ 14 ضمیریں ہیں۔ ان 14 ضمیروں میں سے صرف 4 ضمیریں ایسی ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی، چاہے پیچھے حرف جر ہو یا حرف ناصب ہو۔ البتہ 10 ضمیریں چینج ہو جاتی ہیں۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ وہ تثنیہ کی 2 ضمیریں ہیں غائب کی، ہما، اور ایک جمع مذکر کی ہے ہم، اور ایک جمع مؤنث کی ہے ہنہ۔ تو یہ غائب کی 4 ضمیریں ہیں، ہما، ہم اور ہنہ، یہ تبدیل نہیں ہوتی، باقی ساری ضمیریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے میں نے کچھ آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ مثلا غائب کی یہ 2 ضمیریں ہیں، ہوا تبدیل ہو جائے گی ہو میں، آ جائے گا انہو کسل، انہو کسل، پھر یہ ہوا ہو میں تبدیل ہو جائے گی حالت نصبی میں، انہو کسل، وہ سست ہے۔ ہیا واحد مؤنث کی ضمیر ہے، یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی، انہا نشیطۃ، کہ وہ ہوشیار ہے، کہ وہ مؤنث ہوشیار ہے۔ انتا کس میں تبدیل ہوگا؟ انتا صالح، تو نیک ہے، تو انتا اعراب نہیں بدلے گا، بلکہ انتا خود تبدیل ہو جائے گی، یہ بن جائے گا کا، انتا کا میں تبدیل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا کأنک صالح، گویا کہ آپ صالح ہیں، نیک ہیں۔ اور انتی اگر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کی آ جائے گا، کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے۔ لیکنکی صادقۃ، لیکن تو تو سچی ہے۔ انا راسب، میں ناکام ہوں۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ انا کو یا میں تبدیل کر دے گا، کیا آئے گا؟ لعلی، لعلی راسب، شاید کہ میں ناکام ہوں۔ اور نحن کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ نا میں بدل جائے گا، لیتنا ناجحون، کاش ہم کامیاب ہوتے۔
رہ گیا اس حرف کا معاملہ جو کہ نفی جنس ہے اور پوری جنس کی نفی کرتا ہے، تو یہ کسی ضمیر سے پہلے نہیں آتا، یہ اس میں ظاہر سے پہلے آتا ہے، اور وہ ہم نے کل سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد یہ افعال ناقصہ ہیں اور یہ خبر کو متاثر کرتے ہیں، تو خبر تو چونکہ اس میں ظاہر کی شکل میں ہی عام طور پر آتی ہے، اس لیے یہاں ضمیر کی کوئی مثال نہیں دی۔ البتہ یہاں پر ایک تبدیلی آتی ہے اس کے مطابق۔ اگر ہم کانا واحد مذکر لیں، کانا بارعن، وہ ماہر تھا یا وہ ماہر ہے، تو یہ اسی طرح رہے گا، یہ بھی غائب ہے اور یہ بھی واحد غائب کے لیے خبر آ گئی ہے۔ یہاں تھا اگر ہو خائفتن، خبر ہے، مؤنث ہے، جبکہ اصبح مذکر ہے، ہم دیکھیں گے کہ خبر کے مطابق صیغہ آنا چاہیے فعل ناقص کا۔ تو یہ خبر واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے صیغہ بھی واحد مؤنث لائیں گے، تو اصبح سے بن جائے گا اصبحت خائفتن، وہ ڈرنے لگ گئی، صبح صبح وہ ڈرنے لگی۔ یہاں راغبن، اگر ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ لانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ پھر یہاں واحد حاضر کا صیغہ لگا دیں گے، ما زلتا، اور اس کو جزم دے دیں گے، اور یہ چونکہ جزم آ گئی ہے اور یہ الف آ گئی ہے تو اس الف کو ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ دو ساکن ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے۔ اب یہ آ جائے گا ما زلتا راغبن، تو ہمیشہ راغب ہی رہا، چونکہ یہ ماضی ہے تو ہم اس کو ماضی میں ترجمہ کریں گے۔ تو دیکھا انتا یعنی صیغہ چینج ہو گیا ہے اور اس کے اندر ضمیر بارز آئی ہے جو اسم کے قائم مقام ہے۔ قائمتن واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اب واحد مؤنث کے صیغے کے مطابق یہاں پہ آنا چاہیے صیغہ، تو واحد مؤنث کس طرح آئے گا؟ ما دامتی بن گیا، یہ ضمیریں آگے بارز بڑھتی ہیں تو اس سے پیچھے جزم آتی ہے۔ اب جب جزم آ گئی تو اس پر بھی جزم ہے اور اس الف کو بھی خالی یعنی ساکن پڑھا جا رہا ہے، تب کیا ہوگا کہ دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے ایک ساکن ہم مٹا دیں گے اور یہاں پہ پیش لگا دیں گے ما دمتی، کیونکہ گردان کے اندر یہاں آگے پیش آ جاتی ہے۔ یہ ہے سواءن، واحد مذکر خبر لگ رہی ہے، تو اس کے مطابق ہم یہاں پہ اگر لیسا کو برقرار رکھنا چاہیں تو تب بھی یہ ٹھیک ہی ہے، لیکن ہم اس انا کے مطابق اگر اس کو کنورٹ کرنا چاہیں یعنی واحد متکلم لانا چاہیں تو پھر کیا آئے گا؟ لستو، یہاں تو آ جائے گا، واحد متکلم کی ضمیر بارز مرفوع متصل آ جائے گی، میں نہیں ہوں، تو لیسا تو نہیں ہوگا، لستو آئے گا۔ یہ میں نے کہا تھا کہ ضمیر بارز لگے تو اس سے پہلے جزم آتی ہے، اب دو جزمیں اکٹھی ہو گئی، سین پر بھی اور یا پہ بھی، تو یا حرف علت کو ہم یہاں سے گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا لستو۔ دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک ساکن گر جاتا ہے، تو ایک اگر دو ساکنوں میں سے حرف علت ایک ہو تو پھر علت کو ہی گرایا جاتا ہے، حرف صحیح کو باقی رکھتے ہیں، یہ ہو جائے گا لستو سواءن، میں برابر نہیں ہوں۔ ما نحن بمیتین، ہم مرنے والے نہیں ہیں، چونکہ اس کی کوئی گردان نہیں ہے، کوئی صیغہ نہیں ہے، یہ واحد جمع تثنیہ مذکر مؤنث حاضر غائب متکلم سب کے لیے ما ہی آتا ہے، اس کی چونکہ گردان نہیں ہے لہٰذا ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے اور جملہ اسمیہ کو ویسے ہی رکھیں گے، کیونکہ اس کا اثر تو ویسے بھی اس پہ پڑ رہا ہے اور اس کو اس نے نصب دے دیا، لیکن یہاں مشبہ بلیسا ہونے کی وجہ سے باب اضافی آ گئی ہے اور جب با حرف جر آ جائے تو وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے، تو یہ بمیتین ہو گیا، ما نحن بمیتین، ہم مرنے والے نہیں ہیں، اور ایسے ہی لا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے علم میں کون سی بات نئی آئی ہے کمنٹ میں بتائیے گا، پسند آئی ہے ویڈیو تو لائک کیجئے اور اوروں کو بھی سکھائیے، اس چینل کا مقصد ہے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔